24 نومبر 1971 کا دن تھا جب ڈین کوپر نامی شخص نے امریکی ریاست اوریگون میں پورٹ لینڈ ایئرپورٹ پر ریاست واشنگٹن کے شہر سیاٹل جانے کا یک طرفہ ٹکٹ خریدا۔ نارتھ ویسٹ ایئر لائن کے کاؤنٹر پر کھڑے عملے کو گمان تک نہیں تھا کہ یہ شخص امریکی تاریخ کی سب سے پیچیدہ واردات کرنے والا ہے جس کا سراغ 52 سال بعد بھی نہیں لگ سکا۔ ڈین کوپر کمگو اور 40 سال کے لگ بھگ عمر کے شخص تھے جنہوں نے سفید شرٹ اور کالی ٹائی کے ساتھ سوٹ پہن رکھا تھا۔ انہیں دیکھ کر کسی بزنس مین کا گمان ہوتا تھا۔ جہاز میں بیٹھ کر انہوں نے اپنے لیے ایک ڈرنک کا آرڈر دیا۔ اس طیارے میں کوپر کے علاوہ 36 مسافر سوار تھے۔ جہاز نے اڑان بھری تو دن کے تقریباً 3 بجے ڈین کوپر نے ایئر ہوسٹس کو بلایا اور ان کے ہاتھ میں ایک نوٹ تھما دیا۔ وہ نوٹ پڑھ کر ایئر ہوسٹس کا رنگ اڑ گیا۔ نوٹ میں لکھا ہوا تھا کہ ڈین کوپر کے پاس موجود بیگ میں ایک بم ہے اور ہوسٹس کو چاہیے کہ وہ چپ چاپ 7 والی نشست پر بیٹھ جائے۔ شستر ہوسٹس نے ایسا ہی کیا تو ڈین کوپر نے ایک بریف کیس کو ہلکا سا کھول کر اندر کی ایک جھلک دکھلائی۔ ہوسٹس کو صرف یہی نظر آیا کہ اس بریف کیس میں تارے اور لال رنگ کی سٹکس موجود تھے۔ یہ بم تھا یا کچھ اور کوئی نہیں جانتا۔ جرم کی دنیا کا یہ پراسرار معمہ اب بھی قانون نافذ کرنے والے اداروں کے لیے ایک سوالیہ نشان کی طرح موجود ہے جسے ایف بی آئی آج تک حل نہیں کر سکی۔ اس پیچیدہ واردات کا دلچسپ پہلو یہ ہے کہ ڈین کوپر جو ڈی بی کوپر کے نام سے مشہور ہوا، اس واردات کے دوران تنہا ایک مسافر ہوائی جہاز ہائی جیک کیا۔ عملے کو یرغمال بنا کر وہ $2 لاکھ کی رقم ملنے کے بعد دوران پرواز جہاز سے یوں غائب ہوئے کہ آج تک پوچھا جاتا ہے کہ ڈین کوپر کو زمین نگل گئی یا آسمان کھا گیا۔ کوپر نے ہوسٹس کو اپنے مطالبات لکھوائے جن کے مطابق $2 لاکھ اور پیراشوٹ فراہم کیے جانے تھے۔ کوپر کی جانب سے پیسوں سے متعلق بھی کافی مخصوص مطالبہ کیا گیا۔ اس رقم میں صرف $20 کے نوٹوں کو ہی شامل کیا جانا تھا۔ ہائی جیکر نے یہ بھی واضح کیا تھا کہ اس کو جو نوٹ دیے جائے وہ ایک ہی سیریز کے نہ ہو، یعنی اس کا سراغ لگانا آسان نہ ہو۔ کوپر نے نوٹ میں لکھا کہ اگر اس کے مطالبات نہ مانے گئے تو وہ طیاروں کو مسافروں اور عملے سمیت بم سے تباہ کر دے گا۔ ہوسٹس نے یہ پیغام پائلٹ تک پہنچایا تو تھوڑی ہی دیر بعد انٹرکام پر آواز گونجی کہ طیارہ ایک تکنیکی خرابی کے باعث لینڈ کرنے والا ہے۔ طیارے میں سوار مسافروں کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ طیارہ نیچے اترنے سے پہلے ہی حکام کو ہائی جیکنگ کی اطلاع مل چکی تھی۔ پولیس اور ایف بی آئی اس سوچ میں پڑ گئے کہ ہائی جیکر نے پیسوں کے ساتھ پیراشوٹ کیوں مانگے ہے۔ ہائی جیکر نے پائلٹ کو تاکید کر رکھی تھی کہ طیارے کو ایسی جگہ روکا جائے جہاں باہر روشنی کا انتظام ہو اور اندر کی روشنیاں مدھم کر دی جائے تاکہ باہر سے کوئی اندر نہ دیکھ سکے۔ کوپر نے دھمکی دی کہ طیارے کے قریب کوئی گاڑی یا شخص آیا تو طیارہ تباہ کر دیا جائے گا۔ حکام نے ایئر لائن کے صدر کو فون کیا جس نے کہا کہ ہائی جیکر کے مطالبات مان لی جائے۔ بم کے خطرے کے پیش نظر حکام نے فیصلہ کیا کہ مسافروں کی جان بچانے کو اولین ترجیح بنایا جائے۔ ہائی جیکنگ کے دوران کوپر نے یہ ٹائی پہن رکھی تھی جو وہ طیارے میں ہی چھوڑ گیا۔ ایف بی آئی نے اس کی مدد سے بعد میں ڈی این اے حاصل کیا۔ ایئر لائن کا ایک ملازم پیسے لے کر جہاز کے قریب پہنچا اور فلائٹ اٹینڈنٹ نے جہاز کی سیڑھی نیچے کی۔ پہلے 2 پیراشوٹ پکڑائے گئے اور پھر ایک ہی بڑے بیگ میں پیسے۔ اپنے مطالبات پورے ہو جانے کے بعد کوپر نے 36 مسافروں اور ایک فلائٹ اٹینڈنٹ کو رہا کر دیا جو طیارے سے اتر گئے۔ کوپر نے جہاز میں موجود 2 پائلٹ، ایک فلائٹ اٹینڈنٹ اور ایک فلائٹ انجینئر کو رہا نہیں کیا اور حکم دیا کہ طیارے کو نیو میکسیکو سٹی کی جانب اڑا کر لے جایا جائے۔ جہاز کا سارا عملہ کاک پٹ میں ہی موجود تھا اور کوپر کاک پٹ کے باہر۔ کوپر نے پائلٹ کو ہدایت دی کہ وہ طیارے کو 150 ناٹ کی رفتار پر 10,000 فٹ کی بلندی تک لے جائے۔ ابھی پرواز کو دوبارہ اڑے 20 ہی منٹ ہوئے تھے کہ کاک پٹ میں لال رنگ کی بتی روشن ہوئی۔ اس کا مطلب تھا کہ کسی نے طیارے کا دروازہ کھول دیا ہے۔ پائلٹ نے انٹرکام پر کوپر سے مخاطب ہو کر پوچھا کہ کیا اسے کسی چیز کی ضرورت ہے
تو کوپر نے غصے سے جواب دیا نہیں۔ یہ وہ آخری الفاظ تھے جو اس پر اصرار ہائی جیکر نے ادا کیے۔ اس کے بعد وہ غائب ہو گیا۔ خیال کیا جاتا ہے کہ کوپر پیراشوٹ کی مدد سے پیسوں سمیت جہاز سے چھلانگ لگا چکا تھا۔ اب یہ واضح ہوا کہ اس نے $20 کے نوٹ ہی کیوں مانگے تھے، کیونکہ اس طرح رقم کا مجموعی وزن 21 پاؤنڈ بنتا۔ اگر اس سے کم ڈالر کے بل ہوتے تو وزن زیادہ ہوتا اور چھلانگ لگانا جان لیوا ثابت ہو سکتا تھا۔ اگر زیادہ بڑے بل ہوتے تو وزن تو کم ہوتا، لیکن ان کا استعمال کرنا خطرے سے خالی نہ ہوتا۔ تاہم FBI نے ہوشیاری کی تھی اور ان تمام نوٹوں پر کوڈ لیٹر L موجود تھا۔ لیکن یہاں سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ اگر حکام کو کوپر کی جانب سے پیراشوٹ طلب کیے جانے پر شک گزرا تھا تو انہوں نے کیوں کوئی قدم نہ اٹھایا؟ حقیقت یہ ہے کہ پولیس نے طیارے کا پیچھا کرنے کا منصوبہ بنایا تھا۔ پہلے F-106 طیارے استعمال کرنے کا ارادہ کیا گیا، لیکن یہ تیز رفتار لڑاکا طیارہ اتنی کم رفتار پر نہیں اڑ سکتے تھے جس کی تحقیق کوپر نے پائلٹ کو کی تھی۔ اس نے ایئر نیشنل گارڈ سے T-33 طیاروں کی درخواست کی گئی، تاہم جب تک یہ طیارے ہائی جیک ہونے والے مسافر طیارے تک پہنچے کوپر چھلانگ لگا چکا تھا۔ مسافر طیارہ تو بحفاظت نیچے اتر گیا، لیکن کاک پٹ سے باہر نکلنے کے بعد عملے نے دیکھا کہ کوپر کا کوئی اتا پتہ نہ تھا، بس اس کی ٹائی اور ایک پیراسوٹ ہی جہاز میں موجود تھے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ وہ جس مقام پر طیارے سے باہر نکلا، اس حساب سے وہ لیک مرون نامی مقام کے آس پاس زمین پر اترا ہوگا۔ FBI نے فوری طور پر اس علاقے میں تلاش کا آغاز کر دیا اور سینکڑوں افراد سے پوچھ گچھ کی گئی۔ آہستہ آہستہ تلاش کا دائرہ پھیلایا جاتا رہا، لیکن کوئی کامیابی نہ مل سکی۔ ایسا لگتا تھا جسے کوپر ہوا میں ہی کہیں غائب ہو گیا۔ کئی سال تک FBI ہاتھ ہی ملتی رہی اور پھر یہ کہا جانے لگا کہ شاید کوپر چھلانگ لگانے کے بعد زندہ ہی نہ بچا۔ پھر 1980 میں ایک بچے کو ایک دریا کے پاس $20 کے پھٹے پرانے نوٹ ملے جو مجموعی طور پر تقریباً $5,800 بنتے تھے۔ FBI کو اطلاع ملی تو انہوں نے سیریل نمبر دیکھا۔ یہ وہی نوٹ تھے جو تاوان کی مد میں کوپر کو ادا کیے گئے تھے۔ اس نظریے کو مزید تقویت ملی کہ شاید کوپر چھلانگ لگانے کے بعد زندہ نہیں بچا، کیونکہ وہ رات کے وقت ایک جنگلی علاقے کے بیچ گرا تھا۔ تاہم سب کو اس نظریے سے اتفاق نہیں تھا۔ بہت سے لوگوں کا ماننا تھا کہ جو نوٹ ملے وہ چھلانگ کے دوران کوپر سے گر گئے ہو اور باقی رقم سمیت وہ بحفاظت نیچے اترا بھی اور حکام کی آنکھوں میں دھول جھونکنے میں کامیاب بھی ہوا۔ اس پہیلی کے اسرار گہرے ہوتے چلے گئے اور ڈین کوپر امریکہ میں ایک مشہور شخصیت بن گیا۔ یہ الگ معاملہ تھا کہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ اصل ڈین کوپر کون ہے اور زندہ بھی ہے یا نہیں۔ 2016 میں تک ہار کر FBI نے اس تفتیش کے لیے مختص وسائل کو دیگر مقدمات میں استعمال کرنے کا فیصلہ کیا۔ 45 سال کی تفتیش کے باوجود FBI اس جرم کو حل نہ کر سکی۔ FBI نے واضح کیا کہ اگرچہ وہ اس کیس کو اب اتنی زیادہ توجہ نہیں دے رہے، تاہم اگر کسی کے پاس کسی قسم کی معلومات ہو تو وہ ان سے رابطہ کر سکتا ہے۔ ڈین کوپر امریکہ کی تاریخ کے واحد ہائی جیکر ہے جو کبھی نہیں پکڑے جا سکے، اور ان کی یاد میں ہر سال 24 نومبر کو اس مقام پر ایک جشن منایا جاتا ہے جہاں FBI نے ان کی تلاش میں پہلا ہیڈ کوارٹر قائم کیا تھا۔ ایریل ٹیورن میں بزنس سوٹ پہنے، چشمہ لگائے، پیراشوٹ تھامے لوگ آج بھی اکٹھے ہوتے ہیں اور رات گئے تک محفل جمی رہتی ہے۔ امید ہے سائیکالوجسٹ ٹی وی کی یہ ویڈیو بھی آپ لوگ بھرپور لائک اور شیئر کریں گے۔